جیسے ہی قاسم خان سوری کا نام زبان پر آتا ہے تو یہ محض ایک سیاستدان یا ایک سابق ڈپٹی اسپیکر کا ذکر نہیں رہتا، بلکہ ایک ایسی طویل، کٹھن اور زخموں سے بھری داستان ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے جو پاکستان کی موجودہ سیاسی تاریخ، جمہوری جدوجہد اور نظریاتی مزاحمت کی مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ قاسم خان سوری ایک فرد نہیں بلکہ ایک علامت ہے، اس مزاحمت کی علامت جو اقتدار کی قربانی دے کر بھی نظریہ نہیں چھوڑتی، اس وفاداری کی علامت جو آرام، دولت اور تحفظ کو ٹھکرا کر سچ کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور اس جدوجہد کی علامت جو شکست، جلاوطنی اور مالی تنگی کے باوجود بھی سر نہیں جھکاتی۔ قاسم خان سوری کی زندگی کا آغاز بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہوا، وہ شہر جو اپنی سرد ہواؤں، سخت زمین اور پیچیدہ سیاسی حالات کے لیے جانا جاتا ہے۔ 16 جنوری 1969 کو ایک متوسط مگر باوقار پشتون خاندان میں آنکھ کھولنے والا یہ بچہ بعد میں پاکستان کی قومی سیاست کے اہم ترین موڑوں پر کھڑا نظر آیا۔ ان کا تعلق سوری قبیلے سے ہے جو غلجی پشتونوں کی ایک شاخ ہے، ایک ایسا قبیلہ جو تاریخ میں مزاحمت، غیرت اور خودداری کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ ان کے والد رفیق احمد خان ایک محنتی تاجر تھے جو ادویات کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ 1997 میں والد کے انتقال کے بعد قاسم خان سوری کو کم عمری میں ذمہ داریوں کے ایک بھاری بوجھ کے نیچے لا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے نہ صرف خاندانی کاروبار سنبھالا بلکہ اپنی ماں، بہن، بھائیوں اور پورے خاندان کی کفالت کی ذمہ داری بھی نبھائی۔ یہی وہ دور تھا جس نے ان کے مزاج میں سنجیدگی، برداشت اور خود انحصاری پیدا کی۔ ان کی ابتدائی تعلیم کوئٹہ کے اسلامیہ اسکول میں ہوئی، جہاں انہوں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جو احساس محرومی، صوبائی ناانصافی اور مرکز سے دوری کے احساس میں جکڑا ہوا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی اور پھر یونیورسٹی آف بلوچستان میں پولیٹیکل سائنس میں گریجویشن اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی۔ یہ محض تعلیمی ڈگریاں نہیں تھیں بلکہ وہ فکری بنیاد تھیں جن پر ان کی سیاسی سوچ استوار ہوئی۔ عالمی سیاست، ریاستی خود مختاری، طاقت کے توازن اور قومی مفادات جیسے تصورات ان کے شعور کا حصہ بنے۔ بلوچستان جیسے حساس صوبے میں رہتے ہوئے انہوں نے قریب سے دیکھا کہ کس طرح وسائل سے مالا مال خطہ محرومیوں کا شکار ہے اور کس طرح عام آدمی ریاست سے سوال کرتے کرتے تھک جاتا ہے۔ یہی شعور، یہی سوال اور یہی بے چینی انہیں سیاست کی طرف لے آئی۔ 1996 میں جب عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو قاسم خان سوری ان چند لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اس جماعت کو محض ایک سیاسی پارٹی نہیں بلکہ ایک نظریاتی تحریک سمجھا۔ اس وقت پی ٹی آئی کا نام لینا مذاق سمجھا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے کہ یہ ایک سابق کرکٹر کا خواب ہے جو کبھی حقیقت نہیں بنے گا، مگر قاسم خان سوری نے اسی خواب کو اپنا مقصد بنا لیا۔ 2007 کے بعد انہوں نے پارٹی کے لیے عملی طور پر کام شروع کیا اور بلوچستان جیسے مشکل ترین صوبے میں بھی پی ٹی آئی کی تنظیم سازی کا بیڑا اٹھایا۔ قبائلی نظام، سرداری سیاست، سیکیورٹی خدشات اور مالی مشکلات کے باوجود انہوں نے عام لوگوں تک عمران خان کا پیغام پہنچایا، کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی اور نوجوانوں کو سیاست میں حصہ لینے پر آمادہ کیا۔ 2013 کے انتخابات میں جب وہ پہلی بار قومی اسمبلی کے لیے میدان میں اترے تو کامیابی ان کا مقدر نہ بن سکی، مگر یہ شکست انہیں توڑنے کی بجائے مزید مضبوط کر دی۔ انہوں نے اس شکست کو سیکھنے کا ذریعہ بنایا اور تنظیمی سطح پر اپنی محنت کو دوگنا کر دیا۔ 5 سال بعد 2018 میں وہی محنت رنگ لائی جب وہ کوئٹہ سے قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہ کامیابی صرف ایک سیٹ جیتنے کا نام نہیں تھی بلکہ بلوچستان میں پی ٹی آئی کے وجود کا اعلان تھی۔ اسی کامیابی کے نتیجے میں وہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے، ایک ایسا عہدہ جو انہیں ملکی سیاست کے مرکز میں لے آیا۔ ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے قاسم خان سوری نے خود کو محض ایک رسمی عہدیدار کے طور پر پیش نہیں کیا بلکہ پارلیمان کو آئین، خود مختاری اور قومی وقار کے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی۔ ان کا سب سے بڑا اور تاریخ ساز کردار اپریل 2022 میں سامنے آیا جب عمران خان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی۔ اس لمحے پاکستان کی سیاست ایک نازک موڑ پر کھڑی تھی۔ قاسم خان سوری نے بطور ڈپٹی اسپیکر وہ فیصلہ کیا جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے تحریک کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ آئین کے خلاف ہے اور ملکی خود مختاری پر حملہ ہے۔ یہ فیصلہ ان کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف تھا، مگر انہوں نے یہ جانتے ہوئے بھی یہ قدم اٹھایا کہ اس کی قیمت انہیں اقتدار، عہدے اور سکون کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی۔ چند دن بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس لیے نہیں کہ وہ دباؤ میں آ گئے تھے بلکہ اس لیے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہونے والے کسی بھی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے۔ یہ استعفیٰ ان کی وفاداری کا اعلان تھا، ایک ایسا اعلان جو الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے خلاف الزامات، مقدمات، کردار کشی اور سیاسی انتقام کا سلسلہ شروع
شروع ہوا، ان کی نشست کو چیلنج کیا گیا، ان کے اثاثے نشانے پر آئے، ان کے خاندان کو ہراساں کیا گیا، مگر وہ خاموش نہیں ہوئے۔ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور تحریک انصاف کو کچلنے کی کوشش کی گئی تو قاسم خان سوری ان لوگوں میں شامل تھے جو کھل کر سامنے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کی ہے، مگر وقت کے ساتھ دباؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہیں پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ کوئی خوشی کی جلا وطنی نہیں تھی بلکہ ایک زخم تھا، ایک ایسی قربانی تھی جو صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو نظریے کو اپنی ذات سے بڑا سمجھتے ہیں۔ امریکہ جا کر ان کی زندگی یکسر بدل گئی۔ ایک سابق ڈپٹی اسپیکر، ایک قومی رہنما، ایک کاروباری شخص اب ایک عام اوبر ڈرائیور بن چکا تھا، مگر اس تبدیلی میں ذلت نہیں بلکہ وقار تھا، کیونکہ یہ رزق حلال تھا، یہ محنت کی کمائی تھی اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قاسم خان سوری نے اقتدار کو کبھی اپنی پہچان نہیں بنایا۔ انہوں نے خود کہا کہ یہ کام ان کے لیے نیا ہے، مشکل ہے، مگر انہیں اس پر فخر ہے کیونکہ وہ ایمانداری سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے پاکستان میں اثاثے منجمد ہوئے، کاروبار متاثر ہوا، مالی مشکلات آئیں، مگر ان کی آواز خاموش نہ ہوئی۔ آج بھی وہ عمران خان کی رہائی، جمہوریت کی بحالی اور پاکستان کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی جدوجہد آسان نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ تاریخ ہمیشہ رہنے والوں کو نہیں بلکہ قربانی دینے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ قاسم خان سوری کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل سیاست اقتدار کا کھیل نہیں بلکہ اصولوں کی حفاظت ہے، اور اصل وفاداری وہ ہے جو مشکل وقت میں آزمائی جائے۔ یہ داستان ایک انسان کی نہیں، ایک نظریے کی ہے، ایک ایسے نظریے کی جو آج بھی زندہ ہے، جو جلا وطنی میں بھی سانسیں لے رہا ہے اور جو آنے والے وقت میں پھر سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ قاسم خان سوری کی جدوجہد اسی تسلسل کا نام ہے اور یہی تسلسل پاکستان کی جمہوریت کی اصل امید ہے۔